بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتنی امرۃ وما ابنتان لها فسالتنی فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدہ فأتیتها إياها فأخذتها فقسمتها بین ابنتیها ولم تأکل منها شیئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته حدیثها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من البنات بشیء فاحسن علیہن کن له سترا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے دستے سوال دراز کیا، یعنی کچھ مانگنے کے لیے، کچھ مدد کے لیے درخواست کی، تو میرے پاس اس کو دینے کے لیے صرف ایک کھجور تھی، یعنی گھر میں کوئی سامان نہیں تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس وقت مہاجرین آئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ذمہ داری تھی۔ مہاجرین کو بڑی حد تک انصار کے ساتھ مواخات قائم کر کے کچھ سیٹل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک تعداد تھی۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 70-80 کے قریب لوگ ایسے تھے کہ جن کو مسجد ہی میں ایک کیمپ لگا کے ٹھہرانا پڑا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں ایک چبوترا سا تھا، تو یہ مہاجر کیمپ رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کی طرح طرح کی تعبیریں کی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو کچھ بھی آتا تھا اس میں ترجیح دیتے تھے ان مہاجرین کو۔ سب سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اس کے بعد کوئی چیز اپنے استعمال میں لائی جائے گی۔ تو یہ بڑی اسرت کا زمانہ ہے۔ آج ہم اس کا تصور نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، اور کہاں سے آئے ہیں؟ ان علاقوں سے آئے ہیں کہ جہاں کھیتی باڑی کا رواج ہی نہیں تھا۔ بھیڑ بکریاں چرا لیتے تھے، تجارت کر لیتے تھے، تو وہ اپنے گھروں سے اٹھ کے آ گئے۔ اثاثہ بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو جو مہاجرین کی صورت ہوتی ہے، ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھے ہیں، افغانستان سے مہاجرین آئے، دوسری جگہوں سے۔ تو آج تو حکومتوں کے پاس بہت روپیہ ہوتا ہے، منظم حکومتیں ہیں، دنیا بھر مدد کرتی ہے، وہ آپ نے کیمپ لگا دیے، پھر بھی بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، تو حضور کی ذاتی زندگی میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ یہ گھر میں بعض وقت ایک کھجور ہی نکلتی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ بس یہی صورتحال تھی، میں نے وہی اس عورت کو دے دی، تو اس نے وہ لے کر آدھی آدھی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی۔ یعنی بھوک کے عالم میں ہے، مانگنے کے لیے آئی ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہی تھی، وہ کھجور میں نے اس کو دی، تو بجائے اس کے کہ وہ بھوکی تھی خود کھاتی، اس نے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور دونوں بچیوں کو دے دی۔ میں نے وہی اس عورت کو دے دی، تو اس نے وہ لے کر آدھی آدھی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی، اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا، اپنے منہ میں کچھ بھی نہیں ڈالا، یعنی یہ نہیں کیا کہ 3 حصے کر لیے۔ پھر وہ اور اس کی بچیاں اٹھیں اور چلی گئیں۔ تو اس واقعے نے بہت معلوم ہوتا ہے کہ متاثر کیا سیدہ کو، کہ دیکھیے ماں بھی کیا چیز ہوتی ہے، اور ایک کھجور ملی ہے تو اس میں بھی اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا، دونوں بچیوں کو دے دی ہے۔ تو ماں کس طرح ایثار کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو میں نے اس کی یہ بات آپ کو سنائی، یعنی چونکہ ایک بڑا تاثر تھا طبیعت پر، تو کہتے ہیں کہ میں نے سنایا، آپ نے فرمایا جسے ان بچیوں سے آزمایا جائے، یعنی غربت ہو، اس غربت میں پھر بچے تو جلدی اپنے پاؤں پر قبائلی نظام میں کھڑے ہو جاتے تھے، 2 بکریاں ہی چلا لیں گے، کچھ اور کر لیں گے، تو بچیوں سے آزمایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اگر بچی دی ہے تو گویا ایک امتحان بھی برپا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی آزمائش میں مبتلا ہوا، بچیاں اللہ تعالیٰ نے دیں، حالات اس طرح کے ہیں، فلاکت اور کمزوری اور ضعف اور مفلسی کا یہ حال ہے کہ اپنے لیے ایک کھجور بھی بڑی نعمت لگتی ہے، اور اس میں پھر یہ ایثار بھی ہو، یعنی ایک ماں کے طور پر اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا۔ تو حسن سلوک ظاہر ہے کہ جو ماں، اس بھوکی ماں، یعنی جس کو اس وقت سب سے بڑھ کر اپنے لیے ضرورت تھی، وہ اس کھجور میں سے ایک فتیلہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتی،
اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے، تو باقی زندگی میں یہی تصور کیا جائے گا نا کہ وہ بچیوں کے لیے جی رہی ہے۔ تو یہ حسن سلوک کرے۔ تو فرمایا کہ فَأَحْسَنَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ اب غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں نا انسان سے، ایمان میں بھی ہوتی ہیں، علم میں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جب ان غلطیوں کوتاہیوں کے نتیجے میں آگ کا فیصلہ ہوگا تو بچیاں آڑ بن جائیں گی، یعنی یہی چیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتایا ہے کہ انسان کے اعمال کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، اللہ کیسے عفو درگزر سے کام لے گا، کیا کیا چیزیں وہاں آ جائیں گی، اس کا تم بیٹھ کر کوئی ریاضیاتی نقشہ نہیں کھینچ سکتے۔ معلوم نہیں کیا صورت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل کتنا مقبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بڑی توجہ یہ دلائی کہ یہ کام کتنا بڑا نیکی اور خیر کا ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں مجھے بھیج دیا ہے، آپ کو بھیج دیا ہے، تو اب اس زندگی کو جیسے ہی ہم نے قبول کر لیا تو پھر یہاں پر جو آزمائش بھی، جو تکلیف بھی، جو مصیبت بھی آتی ہے، اس میں اب اللہ پر بھروسہ کر کے، اسی پہ اعتماد کر کے صبر کے ساتھ جینا ہے۔ اس سے نعمتیں مانگنی بھی ہیں، مناجات بھی کرنی ہے، نجات کی دعائیں بھی کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس ایثار کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو ایثار ایک آدمی کروڑوں رکھتا ہے اور پھر اس میں سے 2-4 لاکھ اٹھا کے دے دیتا ہے، وہ بھی ایثار ہے، لیکن اصل ایثار یہ ہے، یعنی وہ اس وقت اپنے لیے کچھ نہیں لے رہی، بلکہ ایک کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے اس نے دے دیا۔